بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کے اس مہینے میں جس طرح مسلمانوں نے، ہم سب نے مل کر جس طرح اس مہینے میں محفلوں کا انعقاد کیا ہے حضور کی خوشی میں، حضور کی آمد کی خوشی میں، مجھے دلی طور پر بہت خوشی ہوتی ہے، لیکن مجھے دکھ بھی ہوتا ہے کہ ہم حضور کے دیے گئے مقصد سے ہٹ گئے ہیں۔ جو حضور کا مقصد تھا، ایک اسلام کی شکل میں جو پوری دنیا پر غالب آنا تھا، آج ہم اس مقصد سے ہٹ گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم بکھرے ہوئے ہیں۔ حضور کا مقصد ہم سب کو اکٹھا کرنا تھا، پوری دنیا پر اسلام کو پھیلانا تھا، اسلام کے اندر باقی مذاہب کو حفاظت ان کو دینی تھی، اقلیتوں کی حفاظت تھی، انسانیت کا ایک قانون پھیلانا تھا، لوگوں کے حقوق پورے کرنے تھے۔ لیکن افسوس کہ آج اسلام دوسرے مذاہب کے ماتحت ہے، حالانکہ اسلام کے ماتحت دوسرے مذاہب تھے، لیکن آج اسلام ان کے ماتحت ہے۔ تو یہ حضور کا یہ مقصد بالکل نہیں تھا۔ حضور کا مقصد تمام مسلمانوں کو اکٹھا کرنا تھا۔ حضور کا قول ہے المسلم کا جسد واحد، کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، کہ اگر کسی ایک فرد کو بھی اذیت ہوتی ہے تو دوسرے فرد کو بھی اذیت ہوگی۔ اگر کسی ایک ملک میں اگر ادھر ان پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے تو دوسرا مسلمان اس کے لیے کھڑا ہوگا، لیکن آج اس کے بالکل برعکس ہے، ہم مسلمان بکھرے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہودی ہم پر حکمرانی کرتے ہیں۔ حضور کا مقصد، کہ جس مقصد کے لیے حضور نے طائف میں لہو لہان ہوئے، اس مقصد کے لیے کہ حضور کے کھائے، مدینہ میں انہوں نے پیٹ پر پتھر باندھے، تو پھر کیسے ہم اس مقصد سے ہٹ سکتے ہیں کہ جب مسلمانوں کی مختلف ریاستوں پر جب ظلم ڈھایا جا رہے ہوں، جس میں کشمیر ہے، فلسطین ہے، عراق ہے، افغانستان ہے، برما ہے، جب ان ممالک پر میں ظلم ڈھایا جا رہا ہے، جب ان کے یہاں چھوٹی بچوں پر مختلف لوگوں پر جب ظلم کیا جا رہا ہو، تو حضور سے وہ کس وسیلے کی درخواست کرتے ہوں گے، کس وسیلے کی التجا کرتے ہوں گے کہ کہاں گیا وہ صلاح الدین ایوبی، کہاں گیا وہ نور الدین زنگی، کہاں گیا وہ طارق بن زیاد، کہاں ہے وہ خالد بن ولید، کہ جنہوں نے ان مسلمانوں کے لیے، ان مسلمانوں کی آزادی کے لیے جنگیں لڑیں، ان مسلمانوں کو آزاد کرایا۔ لیکن آج ہمارے اندر وہ چیز ختم ہو چکی ہے۔ شاعر کہتا ہے جلا ڈالی تو تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمانوں پھر تمہاری تاریخ دہرانے کا وقت آیا۔ چلے تھے تم 313 جہاں سے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا۔ مسلمانوں، میں آپ سے کہتا ہوں، میں تمام مجھے سننے والے تمام ہر ایک شخص سے میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ان تاریک دنوں سے اٹھنا پڑے گا، نکلنا پڑے گا، ان مسلمانوں کے لیے اٹھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ آپ خود سوچیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جن قوموں میں غور و فکر ختم ہو جاتی ہے وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ میں اس چیز کو بھی یہ چیز سمجھتا ہوں کہ ہماری جو عبادت ہے وہ رائے گاں جا رہی ہوگی، کیونکہ آپ خود سوچیں کہ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں عبادت کر رہا ہوں، میرے ساتھ ظلم کی پہاڑ ڈھائے جا رہے ہوں میرے مسلمان بھائیوں پر، تو میں کیسے خاموش رہ سکتا ہوں؟ اگر ان کی حق کے لیے میں آواز نہیں اٹھا سکتا تو میری عبادت کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ میں آپ تمام نوجوانوں سے کہتا ہوں، تمام مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ کیا آپ سے آخرت میں یہ سوال نہیں کیے جائیں گے کہ آپ لوگ اس وقت، کیا آپ لوگ اپنے ذاتی دائرے میں ہی تھے؟ اپنے ذاتی دائرے آپ لوگ کب ان کو وسیع کریں گے؟ کب آپ ان سے باہر نکلیں گے کہ تاکہ آپ مسلمانوں کا سوچ سکیں؟ کہ جب آپ جب یہ کر سکتے ہیں تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں پھر اس مقصد کو، حضور کے اس مقصد کو آگے بڑھانے میں ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے ہم سب کو اس چیز سے نکلنا پڑے گا، اپنی ذات سے نکلنا پڑے گا۔ اور میں یہ بھی آپ کو کہہ لوں کہ اس تمام مسلمانوں کو ہم نے اکٹھا کرنا ہے،
ہمارا مقصد، ہماری انشاءاللہ جو ہماری تحریک ہوگی اس کا مقصد ہی یہی ہوگا کہ ہم نے مسلمانوں کو اکٹھا کرنا ہے، تمام مسلم امہ کو اکٹھا کرنا ہے، کہ اگر ہم اکٹھے ہو گئے تو کوئی ایسی طاقت نہیں ہوگی کہ جو ہم مسلمانوں پر مسلط ہو سکے، یا ہماری کسی بھی ریاست یا کسی بھی فرد پر اس طرح کا ظلم کیا جا سکے۔ آپ میں تمام مسلمانوں سے، یا جو مجھے سن رہے ہیں، میں ان سے بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ خود بتائیں کہ جس طرح آپ پوری دنیا میں ایک اوورال ایک جائزہ لیں کہ کس طرح آہستہ آہستہ یہودی ہم پر مسلط ہو رہے ہیں، کیسے ہماری ریاستیں آہستہ آہستہ ان کو تباہ کیا جا رہا ہے، ان پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، کیسے ہمارے اسلام مذہب کو اس پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ مجھے تو اس شخص پر لعنت میں بیٹھتا ہوں کہ جس نے کہ فرانس میں جس بندے نے حضور کے خاکے بنوائے تھے، اس سے جا کر یہ امداد مانگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ یہودی ہمیں کیوں قرضے دیے جا رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ ان کی معیشت ٹھیک نہیں، یہ واپس نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود یہ قرضے دے رہے ہیں، اس لیے تاکہ وہ ہم پر قابض ہو سکیں، وہ ہمارے مذہب کو ہم سے چھین سکیں، ہمیں ایک دوسرے کے خلاف لڑوا سکیں۔ ان کا مقصد ہی یہی ہے، وہ اس مقصد میں آگے بڑھ چکے ہیں۔ ہمیں بھی اپنے مقصد کو، حضور کے دیے ہوئے مقصد کو جب تک ہم آگے نہیں بڑھائیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے۔ اللہ قرآن میں خود کہتا ہے، قرآن سورہ آل عمران میں کہتا ہے اللہ پاک کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفریق نہ ہو۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ تو کیوں ہم لوگ اکٹھے نہیں ہوتے؟ میں آپ لوگوں سے میری یہ زندگی ہے، میں اپنی زندگی میں اب میرا یہی مقصد ہے کہ جب تک میرے اندر ایک سانس بھی ہے، میں اس حضور کے اس مقصد کے لیے لڑوں گا۔ اور آپ بھی اگر بحیثیت مسلمان اگر کہتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں، حضور کی امتی ہیں، تو آئیں میرے ساتھ کھڑے ہوں، کیونکہ آپ خود غور و فکر کریں اس چیز پر۔ میں آپ کو نہیں کہتا، اور میں آنے والے جس طرح جنرل الیکشنز کا میں کہہ رہا ہوں کہ ان میں حصہ لوں گا، کیونکہ مجھے یہ واحد راستہ یہ پاکستان ہے۔ تمام مسلم امہ کو اگر ہم اکٹھا کر سکتے ہیں تو یہ پاکستان ہے، کیونکہ پاکستان وہ واحد ریاست ہے کہ جس سے یہودی بھی ڈرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس افواج ہے، اسٹرانگ افواج ہے، اسٹرانگ آرمی ہے، ہمارے پاس جدید اسلحہ ہے، اٹامک ہمارے پاس، ہم اس سے لیس ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ہمارا مقصد امن کا ہے، ہم جنگ سے کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ہم اپنے حقوق کے لیے لڑیں۔ ہم سب سے پہلے ہمارا مذہب کا دیا ہوا ہمارا یہ ایک سسٹم ہے کہ ہم لوگ امن سے اس چیز کو لاتے ہیں۔ تو ہم بھی اپنے مسلمانوں کو ایک امن کے ذریعے اکٹھا کریں گے، تاکہ کوئی بھی باہر سے بیرونی طاقت ہم پر مسلط نہ ہو سکے۔ میں مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ کیا مجھے یہ بتائیں کہ ڈاکٹر عافیہ پاکستان سے دن دہاڑے غائب ہو جاتی ہے، امریکہ کی جیل میں مر جاتی ہے، کیسے ہم اپنے آپ کو مسلمان اور آزاد ریاست کہتے ہیں؟ تو اس لیے میرا یہی مقصد ہے کہ ایک موومنٹ چلاؤں گا اس کے خلاف میں، انشاءاللہ مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے آنے والے انشاءاللہ الیکشنز میں بھی حصہ لوں گا۔ اور میں یہ قطعاً نہیں کہتا کہ میں آپ لوگوں سے ووٹ کے لیے آؤں گا، میں اپنا صرف نظریہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ لوگوں نے خود میرے ساتھ شامل ہونا ہے، خود غور و فکر کرنی ہے، کیونکہ جب تک آپ لوگ غور و فکر قوم نہیں کرے گی تب تک ایک تبدیلی نہیں آ سکتی، تب تک ہم اپنے اس ملک میں پاکستان میں اسلام کو نہیں لا سکتے، اسلام کو ہم امپلیمنٹ نہیں کر سکتے جب تک آپ لوگ نہیں کھڑے ہوں گے۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے کھڑا ہونا ہے۔ تو میرا آپ لوگوں سے بس یہی آج کا پیغام ہے کہ اب سیاست چھوڑ کر داخل حصارِ دین میں ہو، کہ ملک و دولت ہے فقط حفظ و حرم کا ایک ثمر۔